والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات اور آپ کی مرض الوفات، یعنی جس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس کا تذکرہ چل رہا تھا. اسی آخری وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کچھ دینار آئے، 5 7 یا 9 یا 10. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی ذرا بھی محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں تھی. جتنا کچھ آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب اللہ کے نام پر صدقہ کر دیتے ہیں. آخری وقت میں، یہ وفات کا وقت ہے، آخری بیماری چل رہی ہے، ایسے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دینار آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ عائشہ ان کو صدقہ کر دو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھول گئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت بیمار تھے اور بار بار بے ہوشی ہو رہی تھی. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے یاد نہیں رہا. کچھ دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو پوچھا کہ کیا تم نے وہ دینار صدقہ کر دیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کی بیماری کی وجہ سے مجھے فرصت نہیں ملی. کہتے ہیں ایسا 2-3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو صدقہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو وقت نہیں مل رہا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب پاک اور پیارے شوہر ان کے بیمار ہیں اور آخری بیماری چل رہی ہے، ظاہر سی بات ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کتنی مصروفیت ہوگی. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہوش میں آنے کے بعد وہ دینار منگوائے اور اپنے ہاتھ میں رکھ کر ارشاد فرمایا کہ نبی کا کیا گمان ہے اگر اس کو موت آ جائے اور یہ پیسہ، یہ دینار اس کے گھر میں موجود ہو. یعنی مجھے ڈر ہے کہ کہیں اگر میں اس حال میں دنیا سے چلا گیا تو قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا نہ جائے. پھر اپنے مبارک ہاتھ سے اسی وقت صدقہ کرنے کے لیے کہہ دیا. اندازہ لگائیں، حالانکہ اس وقت جو ہے گھر کی کنڈیشن کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جو آخری رات تھی، جس رات کے بعد اگلے دن پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو اس رات میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. آخری رات میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ تیل ادھار لیا، یہودی سے لیا یا بعض دوسری بیویوں سے ادھار لیا اور ادھار تیل سے چراغ جلایا گیا. تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے کہ جو کچھ دینار تھے وہ بھی صدقہ کر دیے۔ کیا زندگی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی پاکیزہ زندگی گزار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر اسی آخری وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آخری دن تھا جس دن پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، تو حضرت عبد الرحمن جو حضرت عائشہ کے بھائی ہیں، حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر گھر میں تشریف لائے اور وہ مسواک کر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے مسواک کو دیکھنے لگے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے ہاں کہا، کیونکہ اس وقت جو ہے بیماری کا بہت سخت حملہ تھا، زبان مبارک سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں مجھے مسواک کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کے پاس سے مسواک لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دی، لیکن وہ سخت تھی، مسواک بہت سخت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے، کمزوری بہت زیادہ ہے، تو خود اپنے مبارک دانتوں سے چبانے کی کوشش کی لیکن چبا نہیں سکے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے پوچھا کہ میں چبا کر دے دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ہاں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے مسواک چبائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اچھے انداز سے مسواک کی۔ اب دیکھیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال میرے گھر میں ہوا، میری باری میں ہوا، اور آخری چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ میں گئی ہے وہ میرا لعاب ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کہ انہوں نے اپنے مبارک منہ سے چبا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک کی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ پر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال میرے گھر میں ہوا، میری باری میں ہوا، اور آخری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ میں داخل ہوئی وہ میرا لعاب، میرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب آخر وقت میں جمع ہوا۔ تو خیر حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت موجود تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں جو موت کے وقت جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات موت اور موت کے وقت کی تکلیف ہو رہی تھی، پاس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، ایک چمڑے کا پیالہ جس سے پانی پیا جاتا ہے، وہ چمڑے کا پیالہ رکھا ہوا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا مبارک ہاتھ اس پیالے میں ڈالتے اور اپنے مبارک منہ پر پھیرتے تھے۔ تو تکلیف ہو رہی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی واہ کربا بتا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، ہائے میرے ابا جان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا کرب علی ابیک بعد اليوم، تیرے والد پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی، یہ آخری تکلیف ہے۔ دنیا میں بہت تکلیفیں جھیلی، بہت مصیبتیں جھیلی، بہت مشقتیں اور پریشانیاں جھیلی، لیکن یہ آخری تکلیف ہے جو تیرے والد پر آئی ہے، اس کے بعد تیرے والد پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کیونکہ میں ابھی اس وقت سے گزر رہا ہوں جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا موت کا وقت اور موت کے بعد اللہ سے ملاقات اور قیامت کی حاضری، یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے ہر انسان کو واسطہ پڑنے والا ہے، کوئی بھی اس سے بری نہیں ہے۔ تو کہا کہ میں اس کیفیت سے گزر رہا ہوں۔ اسی دن آخری دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، جیسا کہ پچھلی مرتبہ بیان کیا گیا تھا کہ صبح فجر کا وقت تھا، تو اس وقت فجر کی نماز میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ امامت کروا رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھا کر صحابہ کرام کو دیکھا اور طبیعت میں کچھ افاقہ محسوس ہوا، خود سے دروازے تک تشریف لائے، پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام کو اور اپنی امت کو دیکھنے لگے اور مسکرانے لگے۔
تو صحابہ کرام تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ہو گئی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہو گئے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فجر کے بعد آ کر اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیجئے، آپ کی طبیعت میں مجھے افاقہ محسوس ہو رہا ہے، یعنی آپ کی طبیعت اچھی لگ رہی ہے ابھی پہلے کے مقابلے میں، آپ اجازت دیجئے میں اپنی دوسری بیوی کے پاس جانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی تھی مقام سنح، مدینہ منورہ سے 1 میل کے فاصلے پر ایک جگہ سنح، اس جگہ پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی انصاری بیوی رہتی تھی، اور وہ دن ان کی باری کا تھا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طبیعت اچھی لگ رہی ہے، آپ اجازت دیجئے میں اپنی دوسری بیوی کے پاس، آج اس کی باری کا دن ہے، وہاں جاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چلے گئے. اور ادھر جب سورج طلوع ہوا اور چاشت کا وقت ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت شروع ہو گئی جو موت کے وقت شروع ہوتی، موت کی سختی، موت کی تکلیف، اور وہ تکلیف بڑھتی ہی چلی گئی، وہ تکلیف بڑھتی ہی چلی گئی. جیسے کہ پہلے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت جو ہے ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس پیالے میں اپنے مبارک ہاتھ کو ڈالتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے تھے، اور کچھ دعائیں اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. یہ آخری وقت ہے. یاد رکھیں اس میں 2 قسم کی روایتیں پائی جاتی ہیں. ایک تو روایتیں اصل جو صحیح روایتیں ہیں ان میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ انتقال ہو گیا، آپ کے پاس ملک الموت نہیں آیا. کچھ روایتیں جو ضعیف ہیں ان میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری وقت میں ملک الموت آیا تھا. ملک الموت آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور انہوں نے اجازت چاہی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اجازت مانگی، ملک الموت نے اجازت مانگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پھر روح نکالنے کی بھی اجازت چاہی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. اس کے بعد روح نکلنی شروع ہوئی. یہ روایتوں میں لیکن بہت ضعیف روایتیں، بہت کمزور روایتیں ہیں. صحیح روایتوں میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک الموت آخری وقت میں اجازت لینے کے لیے نہیں آئے. خیر دونوں قسم کی روایتیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت شروع ہو گیا اور نزا کی کیفیت طاری ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف محسوس فرما رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں ان للموت سکرات، موت کے بہت سارے نشے ہوتے ہیں، موت کے وقت کی کیفیت، موت کے وقت کی تکلیف ہوتی ہے. ان للموت سکرات. پھر بعض روایتوں میں یہ کہہ رہے تھے بار بار پھر رفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے اپنے اونچے دوستوں سے ملا دے. بعض روایتوں میں ہے کہ یہ دعا کر رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے، رفیق اعلیٰ آپ کے دوست. اونچے دوست سے کون مراد ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرشتوں سے ملا دے، یہ دعا کر رہے تھے. بعض علماء کہتے ہیں کہ نبیوں کی جو جماعت دنیا سے گزر چکی ہے اللہ مجھے ان کے ساتھ ملا دے، یا بعض کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اپنے ساتھ ملا دے، اپنے پاس بلا لے، پھر رفیق الاعلیٰ. تو یہ کلمات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ادا کر رہے تھے بار بار. اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ. یا ایک روایت میں ہے کہ یہ پڑھ رہے تھے فی الجنہ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اے اللہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ ملا دے جن پر تیرا انعام ہوا ہے، نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین. یہ قرآن کی آیت ہے. یہ آیت پڑھ رہے تھے اور دعا کر رہے تھے. اسی حال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے محسوس ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر اس وقت میرے گود میں تھا یا میرے سینے پر تھا، میرے گلے اور حلق اور سینے کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر رکھا ہوا تھا. اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات اور بالرفیق الاعلیٰ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلیٰ. یہ کلمات ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ ایک
ایک چیز، ایک نطفہ ٹھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے نکلا ہے اور وہ میرے جسم پر گرا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایسی خوشبو مجھے محسوس ہوئی کہ اس سے پہلے میں نے اتنی اچھی خوشبو محسوس نہیں کی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن ڈھلک گئی. یعنی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ انہوں نے تکیے پر ڈال دیا، اور باہر صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف فرماتے تو جا کر کہا، اعلان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. اب صحابہ کرام تو دنیا میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس وقت اگر کوئی اطلاع آ جاتی تو صحابہ کرام بے چین ہو جاتے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں موجود نہ ہوتے تو صحابہ کرام بے چین ہو جاتے تھے، جیسے غزوہ احد میں ہوا. اور دوسرے بہت ساری موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے تشریف لے گئے اور آپ کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ کہاں چلے گئے. کہتے ہیں میں نے گھروں میں تلاش کیا، ساری بیویوں کے گھر گیا، سب سے پوچھا، مسجد نبوی میں دیکھا، مدینہ منورہ کے جو مشہور مقامات تھے، مشہور لوگ تھے جن کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا آنا تھا، میں سب جگہ تلاش کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے. تو کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں بہت بے چین ہو گیا. پھر میں ایک باغ میں پہنچا اور اس باغ کی چاروں طرف دیوار اور دروازہ بند تھا اس کا. تو کہتے ہیں مجھے ایک نالا نظر آیا، میں اس نالے سے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کنویں پر تشریف فرمائے ہیں. یہ زندگی کی بات ہے. بتلانا یہ ہے کہ صحابہ کرام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، اتنا لگاؤ تھا اور ایسا دلی تعلق تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو صحابہ کرام پریشان ہو جاتے تھے. تو اب تو انتقال کی خبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی اور انتقال ہو گیا، یہ الفاظ سنے تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے. اب دیکھیں صحابہ کرام میں سب سے بڑا مقام حضرت ابو بکر کا ہے رضی اللہ عنہ. دوسرے نمبر پر حضرت عمر، صحابہ کرام میں دوسرے نمبر پر سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا درجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے. اب پہلے بتایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی دوسری بیوی کے پاس گئے ہوئے تھے. اب کون تھے یہاں پر سب سے بڑے؟ حضرت عمر. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی معلوم ہوا اور کسی نے اطلاع دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو بعض روایتوں میں ہے بخاری شریف وغیرہ میں کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہے وہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں ایک ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے. جیسے ہی حضرت عائشہ نے اطلاع دی کہ انتقال ہو گیا تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بدن رکھا ہوا تھا وہاں داخل ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھیں، ایک طرف تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں اور کتنا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس وقت کیا عالم ہوگا ان کے دل کی کیفیت کا اور کتنا ان پر غم ہوگا. لیکن پھر بھی کہتی ہے کہ جیسے ہی حضرت عمر آئے تو حضرت عمر اور حضرت مغیرہ آئے، فوراً کہتے ہیں میں نے پردہ کر لیا. ایسے وقت بھی پردے کا ان کو خیال ہے، ایسے وقت بھی کہتے ہیں میں نے پردہ کھینچ لیا. دونوں آئے اور دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل قبول ہی نہیں کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم پڑا ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے واہ غشیا ما اشد غشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوشی کتنی سخت ہے. ان کا دل قبول ہی نہیں کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی بے ہوشی، کتنی سخت بے ہوشی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کوئی حصہ حرکت نہیں کر رہا ہے، حالانکہ انتقال ہو چکا ہے، روح نکل چکی ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کیسی بے ہوشی طاری ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم پر. کہتے ہیں کمرے سے باہر نکلنے لگے تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ اے عمر مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، کہنے لگے کذبت، تو جھوٹا ہے، انت رجل بل انت رجل تحوسک فتنہ،
تو ایسا آدمی ہے جو فتنہ کرنا چاہتا ہے. اللہ کے رسول یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ قسم کھا کر آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے 40 دن کے لیے, اور لوگوں نے ان کے بارے میں مشہور کر دیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہیں اور آئیں گے اور منافقین کا خاتمہ کریں گے اور ان لوگوں کو قتل کریں گے جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ حالانکہ بہادری میں کتنے مشہور ہیں, لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کو کیسی محبت ہونی چاہیے جو انسان کو وارفتہ کر دے, انسان کو جو ہے عقل سے بیگانہ کر دے, انسان پر عجیب ایسی کیفیت طاری ہو جائے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر طاری ہے. حالانکہ اس وقت سب سے بڑے وہی ہیں, لیکن اللہ کے رسول علیہ وسلم سے جو ان کو سچی محبت ہے, جو لگاؤ ہے, تو ان کا دل اس کو قبول نہیں کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اور حضرت عمر پھر پوری مسجد میں اعلان کر رہے ہیں, ننگی تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ جو بھی کہے گا کہ اللہ کے رسول علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اللہ کے رسول علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا, قسم کھا کر کہہ رہے ہیں. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے کہ میں نے جو قسم کھائی تھی اب وہ جھوٹی قسم نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر کہتے ہیں اس وقت جو ہے میرے دل میں یہی کیفیت تھی, مجھے یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ گویا اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر, اپنے آپ کو حق پر سمجھ کر اس وقت قسم کھا رہے تھے. اس لیے وہ جھوٹی قسم نہیں ہے, ان کی محبت کی بات ہے, ان کے عشق اور تعلق کی بات ہے کہ ان کا دل قبول ہی نہیں کر رہا ہے اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہمارے دن اور رات کیسے گزریں گے. پہلے اتنے سال ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں, اب آپ کے بغیر ہمارے دن اور رات, ہمارے سال اور ماہ اور ایام کیسے گزریں گے, یہ سوچ کر وہ کہہ رہے ہیں. خیر, صحابہ کرام پر عجیب, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر خاموشی طاری ہوئی ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ پر خاموشی چپ سی لگی ہوئی ہے, کسی کے زبان سے کوئی جملہ نہیں نکل رہا ہے. انتقال کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال, صحابہ کرام کی عجیب کیفیت ہے. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فوراً آئے, گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور سیدھے آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں چلے گئے اور جا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اندر تشریف لے گئے اور اندر تشریف لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کپڑا ہٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی کو بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا واہ نبیہ، ہائے میرا نبی مجھ سے جدا ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ پھر کپڑا ہٹایا اور پیشانی کا بوسہ لیا اور ارشاد فرمایا واہ صفیہ۔ پھر تیسری مرتبہ کپڑا ہٹایا، پیشانی کا بوسہ لیا اور ارشاد فرمایا واہ خلیلہ، ہائے میرا دوست میرا خلیل مجھ سے جدا ہو گیا۔ 3 مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا طبت حیا و میتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندگی میں بھی بالکل پاکیزہ تھے اور انتقال کے بعد بھی آپ پاکیزہ ہیں۔ آپ زندگی میں بھی جب تک دنیا میں تھے تو آپ بالکل پاکیزہ تھے، پاک صاف تھے، اور انتقال کے بعد بھی آپ بالکل پاک صاف ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ پر کبھی 2 موت جمع نہیں کرے گا۔ عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ پر کبھی 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ ایک موت تو یہ آپ پر آ چکی ہے جس کا مزہ آپ نے چکھ لیا، اب اس کے بعد جو دوسری موت ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آئے۔ کیا مطلب؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے جو عام مسلمان ہیں وہ جب قبر میں جاتے ہیں تو انہیں وہاں پر زندہ کیا جاتا ہے سوال جواب وغیرہ کے لیے، وہ سوال جواب ان سے ہوتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے اور دوبارہ ان پر موت آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو بکر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ ایک موت آ گئی، اب قبر میں جانے کے بعد آپ جب زندہ ہوں گے تو پھر آپ پر دوبارہ موت نہیں آئے گی، یعنی قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں کیسی زندگی ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک قبر میں زندہ ہیں۔ یہ صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ یہ دوسری بات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو صاف حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اسی طریقے سے مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے عام لوگوں کا انتقال ہوتا ہے ایسا نہیں ہوا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شہادت کی موت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یہ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت تھا اس وقت ارشاد فرما رہے تھے کہ اے عائشہ، جو میں نے غزوہ خیبر میں یہودی عورت نے جو مجھے کھانا کھلایا تھا اس زہر کا اثر آج تک میں محسوس کر رہا ہوں، اور اس زہر کی وجہ سے میری ایک رگ ہوتی ہے انسان کے پیٹھ میں، رگ ابہر جس کو کہتے ہیں، جس کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں کہ عائشہ، اس زہر کا اثر میں محسوس کر رہا ہوں اور اس زہر کی وجہ سے اپنی اس رگ کو میں کٹتا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مسند احمد میں ہے، صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں 9 مرتبہ قسم کھا سکتا ہوں، 1 مرتبہ نہیں 9 مرتبہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نبی بھی بنایا، نبوت کا مقام بھی دیا اور شہادت کا مقام بھی دیا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں تو شہید کے بارے میں تو قرآن میں صاف آیت ہے کہ شہید لوگ مرتے نہیں ہیں، شہیدوں کو مردہ مت کہو، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو اب اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم تو نبی بھی ہیں اور آپ کی جو موت ہوئی وہ شہادت کے ساتھ ہوئی، تو اس لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر میں زندہ رہنے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک قبر میں زندہ ہیں۔ ہاں، ہر جگہ زندہ نہیں، کچھ لوگوں نے یہ غلط عقیدہ بنا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ زندہ ہیں، ہر جگہ پوری دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں، کہیں بھی آواز دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ صحیح نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں لیکن صرف اپنی قبر میں زندہ ہیں، وہاں اگر کوئی جو ہے سلام پڑھے، وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔ خیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اور پھر اس کے بعد باہر تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر تشریف لائے اور حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا۔ تو حضرت ابو بکر نے ان سے کہا کہ ایھا الحالف علی رسلک، اے قسم کھانے والے بیٹھ جاؤ۔
بعض روایتوں میں کہا کہ اے عمر بیٹھ جا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نہیں بیٹھا. 3 مرتبہ حضرت ابوبکر نے کہا. اور اس وقت جتنے لوگ تھے وہاں پر، جتنے صحابہ تھے، سب حضرت عمر کی تقریر سن رہے تھے. حضرت ابوبکر کے آنے سے پہلے سب حضرت عمر کی تقریر سن رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہہ رہے ہیں سب اس کی حضرت عمر کی طرف رخ تھا. لیکن جیسے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کمرے سے باہر آئے تو اب سب کا رخ حضرت ابوبکر کی طرف ہو گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے کہا بیٹھ جاؤ. حضرت عمر نہیں بیٹھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سیدھا ممبر پر تشریف لے گئے. اور ممبر پر تشریف لے جانے کے بعد وہ تاریخی خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، حمد و ثنا کی، اللہ کی تعریف بیان کی. اس کے بعد ارشاد فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ چکی ہے، آپ کی روح پرواز کر چکی ہے. اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ پر کبھی موت نہیں آئے گی. فإن اللہ حی لا یموت، یہ ارشاد فرمایا. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ 2-3 آیتیں قرآن کی آیتیں پڑھی. کیا آیتیں ہیں وہ، سبحان اللہ. ویسے بھی قرآن کے بارے میں یہاں حضرت ابوبکر نے جو آیتیں پڑھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بصر ابا بکر الناس الہدی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بصیرت دی. بصیرت قرآن کی جو ہے نا، قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بہت ساری بصیرتیں آئی ہیں. بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ بصیرت دل کی روشنی. بصیرت یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ یہ بڑے بڑے گمراہوں کو ہدایت کی طرف لے آتی ہے. جو تنگیوں میں ہوتے ہیں ان کو تنگیوں سے نکال کر یہ انسان کو کشادگی کی طرف لے آتی ہے. جو پریشانیوں میں اور بڑے بڑے غموں میں مبتلا ہوتے ہیں تو ایک بصیرت پوری امت کو غموں سے اور مصیبتوں سے نکال کر خوشی کی طرف لے آتی ہے. بصیرت میں اتنی طاقت ہوتی ہے. اور قرآن میں ایک بصیرت نہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمانے قد جاءکم بصائر، ہزاروں بصیرتیں قرآن میں موجود ہیں، ایک نہیں ہزاروں بصیرتیں قرآن میں موجود ہیں. لیکن آج اللہ معاف کرے قرآن سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اس لیے ہم تنگیوں میں ہی ہیں، اس لیے ہم پریشانیوں میں ہی ہیں، اس لیے ہم غموں میں ہی ہیں، ٹینشنوں میں ہی ہیں. قرآن کی طرف آ جائیں تو قرآن تو ہمیں کب سے تنگیوں سے نکال چکا ہوتا. تو دیکھیں یہاں حضرت ابوبکر نے کیا کیا، قرآن کی آیتیں پڑھی. تو جتنے لوگ صحابہ حضرت عمر سے لے کر حضرت عمر، حضرت ابوبکر کے بعد دوسرے ہیں، حضرت عمر سے لے کر آخری صحابی تک سب جو غم کی انتہا پر پہنچے ہوئے تھے، ان کا دل قبول کرنے کو تیار نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. لیکن حضرت ابوبکر نے جو قرآن کی چند آیتیں تلاوت فرمائی تو ان آیتوں نے اتنا سہارا دیا کہ سارے صحابہ غموں سے نکل کر خوشی کی طرف آ گئے. سارے ٹینشن اور جتنی مصیبتیں تھی اور جو محسوس ہو رہا تھا کہ منافقین اب یہ کر دیں گے، اسلام کا یہ ہو جائے گا، لوگ جو ہے اسلام کو کے بارے میں یہ کر دیں گے، جو خیالات تھے سب ختم ہو گئے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے حضرت ابوبکر نے چند آیتیں پڑھ کر سارے لوگوں کو ہدایت کی طرف اور بصیرت کی طرف موڑ دیا. وہ آیتیں کیا ہے؟ پہلی آیت پڑھی وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول، خدا نہیں ہے، یہ اللہ نہیں ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. افئن ماتا، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے گا، او قتلا، یا وہ شہید ہو جائیں گے، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنے الٹے پیر پھر جاؤ گے، اسلام سے پھر جاؤ گے. ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو الٹے پیر پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، اپنا نقصان کرے گا. تو کہتے ہیں حضرت ابوبکر نے یہ آیت پڑھی. اور دوسری آیت انک میت وانہم میتون، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آنے والی ہے اور جتنے لوگ ہیں انسان سب کو موت آنے والی ہے. یہ جب آیتیں پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ آیت سنی سارے صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت آج ہی اتری ہے. ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ آیت قرآن میں نہیں ہے، آج ہی اتری ہے. پھر کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، پھر سارے مسلمان کئی دن تک جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی تو وہ اس آیت کو دہرانا شروع کر دیتا. پورے مدینے میں اسی آواز کی، اسی آیت کی گونج تھی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. یہ آیت پڑھ رہے تھے اور سب اپنے آپ کو تسلی دے رہے تھے. اور پھر اس کے بعد
جو سارے صحابہ کرام کو تسلی ہوئی، اب وہ دوسری چیزوں کی طرف، یعنی خلیفہ کس کو بنایا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل اور کفن کا کیا انتظام ہوگا، اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے بیان کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔